السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مصافحے کے بارے میں بیان کریں گے۔ سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کرنا چاہیے۔ ادھورے کام کا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ آدمی جب کوئی کام کرے تو بہتر کرے کہ کام مکمل کرے، ادھورا نہ چھوڑے۔ اگر موقع ہو اور دوسرے کو ایذائے تکلیف نہ ہو تو سلام کی تکمیل کرے۔ سلام کی تکمیل یہ ہے کہ سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کرے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کرے اور ساتھ میں مصافحہ بھی کرے، کیونکہ سلام مصافحے کے ذریعے مکمل ہوتا ہے۔ مصافحے کا اجر و ثواب۔ سلام کی تکمیل کے ساتھ مصافحہ گناہوں کی معافی اور آدمی کی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کے وقت مصافحہ بھی کرے تو دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی مغفرت کی بشارت ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کر کے مصافحہ کریں گے تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ معانقہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپس میں ملاقات ہوتی تو سلام سے پہلے سلام کرتے، پھر مصافحہ کرتے، اور سفر سے آتے تو معانقہ بھی کرتے، گلے ملتے۔ اگر کوئی عزیز دوست رشتہ دار سفر سے واپس آئے تو اس سے گلے ملنا، معانقہ، مصافحہ کرنا جائز ہے۔ بزرگوں کے عمل سے یہ ترتیب معلوم ہوتی ہے کہ اولاً سلام، پھر مصافحہ، پھر معانقہ کرے، اور معانقے کے بعد پھر مصافحہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ معانقہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ ملاقات کرنے والے دونوں شخصوں کا داہنا کندھا ایک دوسرے سے ٹکرائے یعنی مل جائے۔ جب کوئی دعا دے، سلام کرے تو چاہیے کہ اس سے بہتر اور زیادہ دعا دے۔ اگر اچھا جواب نہ دے، وہی لوٹا دے تو حق ادا ہو گیا۔ اگر سلام کرنے کے بعد خیریت معلوم کی تو اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے سلام کیا، خیریت معلوم کی تو ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خیریت معلوم کرنے والے پر 99، اور جس کی معلوم کی ہے اس پر 1 رحمت نازل ہوتی ہے۔ لیکن کچھ حالت ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں سلام کرنا منع ہے۔ اب وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ ہر چیز کے کچھ ضابطے، اصول اور آداب ہوا کرتے ہیں جن کی رد رعایت ضروری ہوتی ہے۔ سلام کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ہر وقت ہر شخص کو سلام نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً اگر کوئی استنجا کر رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں سلام کیا کہ جب آپ پیشاب کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس شخص کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اتنی زور سے سلام نہ کریں کہ سونے والے کی آنکھ کھل جائے۔ نمبر 3، اسی طرح نماز، خطبہ، اذان، تکبیر، تلاوت قرآن کے وقت سلام کرنا مکروہ ہے۔ جو ان جوان عورت و جوان مرد کو بھی بخوف فتنہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ہیلو کرنے کے بجائے سلام کرنا۔ ٹیلی فون آج انسان کی سخت ضرورت بن گیا ہے۔ انسان کی نصف ملاقات کا اہم ذریعہ اور آمنے سامنے کی ملاقات کا بدل بھی ہے۔ تو دو آدمیوں کے درمیان آمنے سامنے ملاقات کے وقت جس طرح سلام کا حکم ہے، اسی طرح فون پر ملاقات میں بھی سلام کا وہی حکم ہوگا، اور شریعت نے آپس میں ملاقات کے وقت گفتگو سے پہلے سلام کا مسنون طریقہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو ٹیلی فون پر بھی ہیلو کے بجائے سلام کریں، پھر کلام کریں، اور سلام کی شروعات بھی وہی کریں جانبین میں سے جو گفتگو کی ابتدا کرے گا، مطلب جو شروعات کرے گا وہی پہلے سلام کرے۔ اگر فون لگانے والا ہی خود گفتگو کی ابتدا کر رہا ہے تو وہی سلام بھی کرے، ورنہ ریسیو کرنے والا السلام علیکم سے گفتگو کی شروعات کرے اور دوسرا سلام کا جواب دے دے۔
اگر یقینی طور پر آپ کسی غیر مسلم کو ٹیلی فون کر رہے ہیں یا آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ غیر مسلم کا فون آ رہا ہے تو سلام نہیں کریں، اور اگر بے خبری میں کسی غیر مسلم یا غیر محرم مرد عورت کو سلام کر لیا تو کوئی گناہ نہیں، البتہ دانستہ طور پر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن غیر مسلم یا غیر محرم کو سلام سے احتیاط کی بنا پر باہمی سلام کو ترک نہیں کرنا چاہیے، مطلب چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سلام میں جو پہل کرے وہی فائدے میں ہے، مگر بالمشافہ آمنے سامنے کی ملاقات میں سلام میں پہل کی ذمہ داری شرعی طور پر سواری پر سوار ہو کر چلنے والے کی ہے کہ پیدل چلنے والے کو سلام کریں، اور پیدل چلنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھے والے کو سلام کریں۔ چھوٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑوں کو سلام کرے۔ بہت سے لوگ گھر سے باہر دوسروں کو تو سلام کا اہتمام کرتے ہیں مگر اپنے گھر والوں کو سلامتی کی دعا سے محروم رکھتے ہیں، حالانکہ گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اس طرح سے گھر میں برکت کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن شریف کی نہیں بلکہ ترمذی کی روایت ہے، حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی ان الفاظ کے ساتھ سلام کریں: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ایک مسلمان سے جب بھی ملاقات ہو تو سلام کریں، اور جس طرح اول ملاقات کے وقت سلام کرنا مسنون ہے، اسی طرح رخصت کے وقت بھی سلام کرنا مسنون ہے۔ جواب کا طریقہ، اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جواب کس طریقے سے دینا چاہیے۔ سلام کا جواب سنانا بھی ضروری ہے۔ اگر سلام کرنے والا قریب ہو تو آواز سے، اور اگر دور یا بہرا ہو تو زبان کے ساتھ ساتھ اشارہ بھی سلام کا جواب دے۔ اشارے سے مطلب سلام کا جواب دینا چاہیے۔ ملا علی قاری کتاب الادب کے اندر باب السلام کی مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں، یعنی ایک شخص ادھر سے آ رہا، دوسرا شخص ادھر سے جا رہا، دونوں نے بیک وقت سلام کیا، اس میں 95% نہیں 98% مبتلا ہے کہ ایک ہی جواب دیتا، حالانکہ دونوں کو جواب دینا ضروری ہے۔ سلام کرنا تو سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب، مگر اس مسئلے میں سنت کا ثواب واجب سے بڑا ہوا۔ اگر کوئی سلام بھیجے، سلام کہلوائے تو سلام پہنچانے والے کو بھی سلام میں شامل کر کے یوں کہے: علیہ وعلیک السلام۔ اگر خط میں لکھا ہو سلام پڑھے تو بھی جواب دینا ضروری ہے۔ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو جواب میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرنا مستحب ہے، مطلب اچھی بات ہے۔ رام رام، نمستے، نمسکار، گڈ مارننگ اور اس طرح کے جو الفاظ غیر قوموں کے طرز و طریق اور شعار ہیں ان کا اختیار کرنا معصیت مطلب گناہ ہے، بدرجہ مجبوری اس کے بجائے آداب عرض ہے وغیرہ لفظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ غیر مسلم اگر سلام کرے تو جواب میں کہیں حداک اللہ کہیں۔ اگر بڑے آدمی کا گزر بچوں کے پاس سے ہو تو انہیں بھی سلام کریں، کیونکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا اگر بچوں کے پاس سے ہوتا تو بچوں کو بھی سلام فرماتے تھے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔